جامعہ 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 الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، یہ آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب کیا ہے اور ان کے واسطے سے ساری امت کو خطاب کیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا وَقَوْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھر میں قرار سے رہو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں قرار سے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے دو شعبے بنائے ہیں، ایک گھر کے اندر کا شعبہ ہے، ایک گھر کے باہر کا شعبہ ہے۔ تو انسان کی زندگی متوازن کب رہ سکتی ہے، معتدل کب رہ سکتی ہے، سکون سے انسان زندگی کب گزار سکتا ہے؟ تو انسان سکون سے زندگی اس وقت گزار سکتا ہے جب انسان کی زندگی کے دونوں شعبے ٹھیک چل رہے ہوں۔ گھر کے اندر کا شعبہ وہ بھی ٹھیک چل رہا ہو، گھر کے باہر کا شعبہ وہ بھی ٹھیک چل رہا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے دونوں شعبے انسان کے ذمے دیے ہیں اور دونوں کی تقسیم کی ہے۔ اب کس کے ذمے کیا تقسیم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کے باہر کا شعبہ مرد کو دیا ہے اور گھر کے اندر کا شعبہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس حکم کے آنے کے بعد ہمیں چھو چرا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کسی کو چھو چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن چونکہ آج عقل کا دور ہے، آج انسان ہر چیز کو عقل سے ناپتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ عقل بھی یہی کہتی ہے، فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ کام ایسے ہی ہونا چاہیے۔ کیسے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے مقابلے میں طاقت زیادہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے مقابلے میں تھوڑا ضعیف بنایا ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ باہر کے کام تقاضا کرتے ہیں محنت کا، باہر کے کام تقاضا کرتے ہیں مشقت کا، باہر کے کام تقاضا کرتے ہیں قوت کا، اور مرد یہ سارے کام کر سکتا ہے لیکن عورت کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ باہر کا شعبہ مرد کے ذمے ہونا چاہیے، عورت کے ذمے گھر کا شعبہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ایک چیز اور، آج مغربی یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے، آج یہ نعرہ بازار میں لگایا جا رہا ہے کہ عورت کو مرد کے شانہ بشانہ لا کر، اسے مرد کے شانہ بشانہ لا کر کھڑا کیا جائے، اسے بازار میں لا کر کھڑا کیا جائے، اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم آؤ، بازار میں آؤ اور تم محنت کرو، ہمارے ہر کام میں حصہ لو، دنیا کے بڑے بڑے منصب، دنیا کے بڑے بڑے اعزازات تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ نعرہ تو لگا دیا، لیکن ہم ان سے ذرا ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ عورت کی پیدائش کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو اب یہ بات کون بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیوں پیدا کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے جس نے پیدا کیا اس سے پوچھو۔ اب اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، یہ بات جب آگے چلے گی، جب اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوگا تو بات آگے چلے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے ہی نہیں تو پھر بات آگے نہیں چل سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اس بات پر ایمان ہے کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مرد کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، عورت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جب ان تمام باتوں پر ایمان ہے تو اب ان سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے عورت کو کیوں پیدا کیا؟ آج مغرب یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ اسلام نے اور مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو پردے کے اندر اور نقاب کے اندر گھونٹ کر رکھ دیا ہے، گھر کی چار دیواری کے اندر قید کر دیا ہے۔ تو ذرا پوچھو کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم نے انسان کی زندگی کے دو شعبے بنائے ہیں،
ایک گھر کے اندر کا شعبہ، ایک گھر کے باہر کا شعبہ، تو ہم نے دو شعبے بنائے ہیں اور اسی کے مطابق ہم نے یہ سارا انتظام بنایا ہے۔ گھر کے باہر کا شعبہ مرد کو دے دیا، گھر کے اندر کا شعبہ عورت کو دے دیا۔ آج عورتوں کو نعرہ دیا جا رہا ہے کہ آپ گھر سے باہر آئیے، دنیا کے بڑے بڑے اعزازات آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ عورت بیچاری معصوم ہوتی ہے، وہ ان دل فریب نعروں سے متاثر ہو کر گھر کے باہر تو آ گئی، لیکن دیا کیا گیا اسے دفتروں کی کلرکی عطا کی گئی، اسے شو پیس بنا دیا گیا۔ تجارتی اداروں نے عورت کو ایک شو پیس بنا دیا، مرد کی تھکن دور کرنے کے لیے ایک تفریح کا سامان بنا دیا۔ مغرب نے یہ اعلان کیا تھا، چلو ہم مغرب سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ اعلان کیا تو آپ ذرا بتائیے کہ آپ نے کتنی عورتوں کو بڑے بڑے اعزازات دیے، آپ نے کتنی عورتوں کو بڑے بڑے منصب عطا کیے، آپ ذرا بتائیے۔ تو اگر اس کا شمار کیا جائے تو چند فی لاکھ منصب نکلتے ہیں، چند فی لاکھ عورتیں ایسی ہیں جنہیں یہ اعزازات عطا کیے گئے، جنہیں وزیر یا صدر یا وزیر اعظم بنا دیا گیا یا جنہیں جج بنایا گیا، اور باقی ساری عورتوں کو انہوں نے گھر سے باہر لا کر کھڑا کر دیا اور ہر گھٹیا کام عورت کے ذمہ دے دیا۔ انہوں نے عورتوں کو گھر سے باہر لا کر کھڑا کر دیا۔ آج آپ ترقی یافتہ ممالک جنہیں کہا جاتا ہے انہیں جا کر دیکھیے، وہاں پر ہوٹلوں میں ویٹر کی شکل میں عورتیں موجود ہیں، وہاں پر دکانوں میں عورتیں موجود ہیں، وہ گراہکوں کو اپنی مسکراہٹوں سے استقبال کرتی ہیں۔ آج ہوٹلوں میں جا کر دیکھیے، وہاں پر عورتیں کیا کام کر رہی ہیں، مسافروں کی بیڈ کی چادر بدل رہی ہیں۔ آج ہوائی جہازوں میں عورتیں میزبانوں کا انتظام کر رہی ہیں، انہیں اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ کیسا انتظام ہے! اور پھر اتنا ہی بس نہیں، عورت کو انہوں نے گھر سے باہر تو نکال تو دیا، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے عورت کے اوپر ڈبل ظلم کیا۔ کیسے؟ ایسے کہ عورت جب گھر سے باہر آ گئی تو یہ عورت آج بھی اپنی گھر کی ڈیوٹی سے اسے چھٹکارا نہیں ملا۔ عورت نے گھر سے باہر نکل کر 8 گھنٹے بازار میں ڈیوٹی کری اور اپنے تمام کام انجام دیے، لیکن گھر جانے کے بعد آج بھی ان ترقی یافتہ ممالک میں اسے کیا کرنا ہے، اسے گھر جا کر برتن مانجنے، اسے گھر جا کر گھر کے کام کرنے ہیں، گھر جا کر اسے کھانا بنانا ہے، یہ سارے کام آج بھی اس کے ذمہ ہیں۔ تو یہ تو آپ نے عورت کے اوپر ڈبل ظلم کر دیا۔ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے عورت کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج یہ دلیل پیش کی جاتی ہے عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں ہم اپنی نصف آبادی کو عضو معطل نہیں کرنا چاہتے، بیکار نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ نعرہ لگا رہے ہیں، تو کیا آپ نے اپنے ملک کے تمام مردوں کو روزگار عطا کر دیے؟ یہ نعرہ ان ملکوں میں لگایا جا رہا ہے جہاں پر آج کوئی نوکری نکلتی ہے تو نہ معلوم کتنے پڑھے لکھے لوگ ایک نوکری کی درخواست دینے کے لیے اپنی درخواستیں ایک نوکری کے لگنے کے لیے اپنی درخواستیں پیش کرتے ہیں کہ ہمیں اس کام میں لے لیا جائے، تو وہاں پر یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ تو معلوم ایسا ہو رہا ہے کہ دنیا کے آپ نے اپنے ملک کے تمام مردوں کو روزگار عطا کر دیے ہیں، اب باقی جو کام رہ گئے ہیں وہ کسی مین پاور کے انتظار میں ہیں، انہیں گھر سے باہر نکالا جائے، انہیں کام سپرد کر دیے جائیں۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے اپنے مردوں کو تو روزگار عطا فرمائیے۔ میں ایک بار اور کہوں آپ سے، ایک سوویت یونین کے آخری صدر میکائل گورباچوف نے اپنی کتاب لکھی پیروسترائکا، اس میں اسٹیٹس آف ویمن کے نام سے ایک باب قائم کیا، جس میں انہوں نے عورتوں کے بارے میں لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنی اس کتاب میں ایک تحریک چلا رہا ہوں، اس کتاب کے ذریعے سے ایک تحریک چلا رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم نے عورت کو گھر سے باہر نکال دیا تو نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے پاس مال و دولت تو بہت زیادہ ہو گیا، ہمارے پاس پیداوار تو بہت زیادہ ہو گئی، ہمیں بہت زیادہ مال و دولت حاصل ہونے لگا، لیکن نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ہمارا جو فیملی سسٹم تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ عورت جو گھر سے باہر نکل چکی ہے، آج میں لوگوں کو اس بات کی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ سوچیں، جنہوں نے عورت کو گھر سے باہر نکالا، وہ اس بات کو دوبارہ سوچیں کہ عورت کو کیسے گھر کے اندر لایا جائے، کیونکہ اگر انہوں نے
نے یہ کام نہیں کیا تو آج مغربی ممالک کے جتنے بھی گھر ہیں وہ تمام تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو میں اپنی اس کتاب کے ذریعے سے ایک تحریک چلانا چاہتا ہوں، یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ بات وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے 1400 سال پہلے، وَقَوْنَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم اپنے گھر میں قرار سے رہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت گھر میں بیٹھ جائے، بلکہ بڑے بڑے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ تمام کام گھر سے ہی ہوا کرتے ہیں۔ آج آپ نے عورت کو گھر سے باہر تو نکال دیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بچہ جیسے سب سے پہلے ماں کی گود چاہیے ہوتی ہے، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوا کرتی ہے، اسے وہاں پر وہ چاہیے، اسے تربیت چاہیے، ماں کی ممتا چاہیے، آپ نے اسے اس سے محروم کر دیا، ماں کی شفقت سے محروم کر دیا۔ کیا ہوا کہ صبح ہوئی، ابا گھر سے باہر نکل گیا، ماں گھر سے باہر نکل گئی، بچے کہاں ہیں؟ بچے نرسری میں نکل گئے، گھر میں تالا لگ گیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دونوں ایک ماں باپ میاں بیوی گھر سے دور ہیں، دن بھر کوئی رابطہ نہیں ہوا، آزاد سوسائٹی کا ماحول ہے، ناجائز رشتے پیدا ہوئے، اور پھر کیا ہوا؟ شکوک و شبہات درمیان میں پیدا ہونے لگے اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ آپ نے جو فطرت کے مطابق تھا، آپ نے فطرت کے خلاف کیا، اور یہ نتیجہ ہوا کہ آج فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے پیسہ زیادہ حاصل کریں گے، تو دیکھیے پیسہ آپ زیادہ حاصل کر بھی لیں تو پیسہ زیادہ حاصل کر کے کریں گے کیا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی گھر سے باہر نکالیں تو ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، تو پیسہ کس کے لیے کما رہے ہیں آپ انسان ہیں، آپ پیسہ کمانے کی مشین نہیں ہیں۔ آپ باپ گھر سے باہر جا رہا ہے، وہ پیسہ کما رہا ہے، ماں گھر سے باہر جا رہی ہے، وہ پیسہ کما رہی ہے، آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کس لیے پڑھا رہے ہیں؟ یہ بھی پیسہ کمائیں گے۔ تو آپ یہ سارے پیسہ جمع کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ایک مرد جب وہ گھر سے باہر جاتا ہے، اس کی بیوی گھر کے اندر ہو تو وہ پیسہ کماتا ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اور جب یہ سارے لوگ پیسہ کما رہے ہیں تو پیسہ کس کے لیے کما رہے ہیں؟ گھر بنانے کے لیے، عمارتیں بنانے کے لیے، اور عمارتوں میں تالا ڈلا ہوا ہے، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا ہے، وہ حکم ایسے ہی نہیں دیا، بلکہ فرمایا وَقَوْنَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم اپنے گھر میں قرار سے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے کام ہوتے ہیں وہ تمام کام گھر سے ہی پہ ہوا کرتے ہیں۔ اگر ایک عورت اپنے بچے کی صحیح تربیت کرے، ایمان اور عمل صالح اور تقوی کی وہ تربیت اس کے اندر وہ پیدا کر دے، تو اس نے وہ کارنامے انجام دیا ہے جو بڑے بڑے مرد گھر سے باہر انجام نہیں دے سکتے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے کی گئیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔